معلوم ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر نے 2008 میں جو ہے وہ اپنی ریگولائزیشن کے لیے اپنے حقوق کے لیے جو تحریک شروع کی تھی وہ پورے پاکستان لیول پہ تحریک تھی. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے احتجاج کیے تو پولیس کا تشدد جیلوں میں، ایون یہاں تک ہوا کہ ہمارے بہت سارے ورکر جو ہے وہ شہید ہو گئی، کچھ کو ڈائیورس ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے پٹیشن دائر کی، 7 پٹیشن تھی اور 7 کے ساتھوں میں ہم لوگوں نے ون کیا. اور اس ون کے بعد اب یہ ہوا کہ ہمیں ریگولر کیا گیا ہے، ہماری سروس بک بنی، ہماری آئیڈیاں اوپن ہوئی اور جو ہمیں ریگولر تنخواہ ملنے لگی اور ہمیں گریڈ بھی دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہماری 18 سال کی جو سروس تھی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں جو ہے یہ پروگرام شروع اس لیے کیا تھا کہ عورتوں کو جو ہے معاشی طور پر بااختیار بنانے، زچہ بچہ کی اموات کو کم کرنے اور جو فیملی پلاننگ کا شعور ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. اور 7 مارچ 2013 کو جو سپریم کورٹ کا آرڈر کے مطابق یہ بھی تھا کہ اس کا جو بیسک ڈیزائن ہے، جو آرگنوگرام ہے، وہ چینج نہیں کرنا. اور واضح حکم تھا بطور سرکاری ملازم کہ ہمارے جتنے بھی پچھلے حقوق ہیں وہ صوبہ جو ہے وہ ہمیں دے گا، جس میں ہمارے 18 سال کی سروس بھی ہے اور جن کے وہ سیکیور کیے گئے تھے. اور یہ جو ہے وہ کیے گئے جو کہ گورنمنٹ یا دیگر ملازمین کے قانون کے مطابق ملنے چاہیے. اور اس میں سپریم کورٹ کا ایک واضح حکم نامہ تھا کہ گورنمنٹ آف سندھ اس پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا. تاہم لیڈی ہیلتھ ورکرز کا سروس اسٹرکچر نافذ نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کی 18 سال کی کانٹریکٹ کی جو 18 سال کے کانٹریکٹ کی جو سروس تھی وہ ہماری ریگولر کا حصہ نہیں بنایا گیا. اور نہ ہی پروگرام کے کسی بھی ملازم کو 14 سال گزرنے کے بعد بھی ہم سیم گریڈ میں کام کر رہے ہیں، کسی ایک کو بھی اپ گریڈیشن نہیں کی گئی. اچھا، بجائے ہمارے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق یا ایک سرکاری ملازم ہونے کے تحت بجائے ہمارے مسائل حل کرنے کے جو ہیں وہ مسائل پیدا کیے گئے. ابھی میں وہ 2 سے 3 مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. اور میں چاہوں گی کہ ہمیں جیسے ہمیشہ میڈیا میں، چاہے وہ الیکٹرک میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا وہ پرنٹ میڈیا ہے، ان سب نے ہماری بھرپور مدد کی ہے. اتنے حد تک کہ ہمارے ساتھ انہوں نے مارے بھی کھائے، ڈنڈے بھی کھائے، برساتوں میں ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. آپ نے دیکھا کہ چوک ماری کے دھرنے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا والے بھی گرفتار تھے، ان کے کیمرہ وغیرہ ہو رہی ہے. تو میں امید کرتی ہوں پاکستان کی ان غریب مڈل طبقے سے یا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی تمام سندھ کی 22,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کی طرف سے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ اٹھائیں اور سیریس لیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی اور مستقبل کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. پہلا یہ ہے کہ بطور دیگر ملازم 10 سال سروس پوری کرنے کے باوجود جو ریٹائر، اس کا ثبوت میرے پاس، یہ جو 3 ڈسٹرکٹ ہے انہوں نے یہ لیٹرز جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. انہوں نے پینشن 10 سال بعد بھی اہل ہو گئی ہے، حالانکہ 18 سال سروس کاؤنٹ نہیں کی تھی، مگر ان کے 3 ڈسٹرکٹوں نے یہ لیٹر ٹریزری نے جاری کر دیے، ان کی پینشن بند کر دی ہے، جو کہ ایک سراسر ہمارے ساتھ زیادتی ہے. جو 31 سال ایک بندہ سروس کرے، اس کے 18 سال بھی نہ دیے جائیں اور الٹا اس کے اہل ہونے کے باوجود ان کی پینشن بند کر دی جائے. اور پھر وہ بھی اور ایک جو زیادہ تر ہماری وڈوز ہیں، ڈیوورس والی بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں اور مڈل طبقے سے، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں. اور ظاہر ہے 60 سال کی ایج کے بعد جو ان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ایک عورت کے حساب سے، تو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ان کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اس سلسلے میں یہ معاملہ وفاق کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. یعنی گورنمنٹ جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ وفاق کے اوپر ڈال رہی ہے کہ جون 2017 تک وفاق نے یہ پروگرام کے اخراجات بمائے ملازمین کی تنخواہیں برداشت کرنی تھی. اس لیے گورنمنٹ آف سندھ اس دورانیے کو جو ہے پینشن کے لیے اہل قرار نہیں دے رہا اور درکار 10 سال کا حصہ نہیں بنا رہے. ہمارا کہنا ہے کہ اگر وفاق کے ساتھ صوبے کا کوئی تنازع ہے
تو دونوں گورنمنٹ جو ہے بیٹھ کے ہمارے اس مسئلے کا حل نکالیں تاکہ نہ کہ ریٹائر ہونے والی ورکرز کو نشانہ بنایا جائے، اور ہم اس چیز کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے کہ 31 سال کے بعد ہم اہل ہوتے ہوئے بھی ہماری پینشن جو ہے وہ بند کر دی گئی۔ دوسرا مسئلہ ہے 2017 میں جو ہے وہ پروگرام ڈیولپمنٹ سے، جب ہمارا پروگرام ریگولر ہوا تو ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ کر دیا گیا 2017-18 میں، اور وہ میں آپ کو یہ دکھا بھی سکتی ہوں، یہ دیکھیے، یہ ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ میں 2017-18 میں کر دیا گیا، جس کی بنیاد پہ ہم بجٹ بک میں آ گئے۔ مگر اس کے بعد 2021 اور 22 میں ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ دوبارہ ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں کیا گیا۔ ایک تو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، جب ایک پروگرام ایک دفعہ گورنمنٹ نے 2017 میں 17-18 میں کر دیا ہمارا ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ میں، ہم بجٹ بک میں آ گئے، تو 2022 میں ہم 21-22 والے سال میں ہم نے دوبارہ بجٹ میں کیسے اور کیوں اور کس وجہ سے ڈالا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ ڈیولیشن کیے گئے 8 پروگرام، اب وہ پروگرام ڈیولپمنٹ سے نان ڈیولپمنٹ پہ نہیں تھے، مگر ہمارے پروگرام کو اور ان 8 پروگراموں کو ڈیولیٹ کر کے جب صوبے سے ڈسٹرکٹوں میں بھیجا گیا، جیسے فیڈرل سے صوبوں میں، پھر صوبے سے ڈسٹرکٹ میں بھیجا گیا، تو جو ہمارے پروگرام تھے 8 پروگرام تھے، جس میں ان 8 پروگراموں میں جو ہے وہ ہمیں کر دیا گیا کہ پورے کا پورا جو آرگنوگرام ہے ہمارے پروگرام کا وہ چینج کر دیا۔ وہ جیسے انہوں نے ہمارا آرگنوگرام چینج کیا ہے، اس میں جو انہوں نے جو پروگرام کی تباہی مچائی، اس میں یہ کیا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کا جو پرانا آرگنوگرام تھا اس کو تبدیل کرتے ہوئے 19 ٹیکنیکل پوسٹیں جو بالکل کام کی پوسٹیں تھی، جن کے ہوتے ہوئے ہم نے MMR, IMR, CPR, نیوٹریشن، TB, بریسٹ فیڈنگ، یعنی جتنے بھی MTG گولڈ کے ٹارگیٹ تھے ہیلتھ کے، وہ سارے اچیو کر کے دیے۔ اس کو تبدیل کرتے ہوئے 19 پوسٹیں انہوں نے ختم کر دی، جبکہ غیر ضروری 11 پوسٹیں جو تھیں ایڈمنسٹریشن کی، صوبائی لیول کی، ویسے آپ دیکھیں ایک طرف ریگولیشن کیا انہوں نے اور صوبوں کو دے دیا۔ ادھر 4 پروگرام کی جگہ 2 پروگرام ہے، 2 اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ پوسٹیں تخلیق کی ہیں جو کہ نہ صرف سپریم کورٹ کے آرڈر کے بالکل برخلاف ہے، بلکہ یہ کابینہ کی کمیٹی کے بغیر اپروول کے یہ کیا گیا آرگنوگرام، حالانکہ یہ کبھی بھی کیبنٹ کمیٹی کے اپروول کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ غیر قانونی ہے۔ پروگرام کا پرانا